ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ تو جیسا کہ بریک سے پہلے میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ تصور توحید جو اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ سے آپ تک پہنچا، اس تصور توحید پر جب آپ عمل کریں گے تو پھر بندگان خدا جو تصور توحید آپ اہل بیت علیہم السلام سے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے بھٹکنے، پھسلنے اور گمراہ ہونے کا امکان بعید از قیاس ہے۔ خدائے عز و جل کائنات کا خالق و مالک، رازق و رزاق ہے، انبیاء مرسلین کو مابعوث کرنے والا، الہامی کتابوں کو نازل کرنے والا، کعبہ کا مالک، روز جزا کا مالک، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا رب، اس کی بادشاہت میں، اس کے اوصاف میں کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے اصل توحید، اور اس توحید کی بنیادوں پر قائم دین اسلام کی عمارت جو ہوگی، پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اصل توحید کی طرف پلٹیں، اصل توحید کو سمجھنے، جاننے، پرکھنے کی کوشش کریں۔ خداوند عالم ہم سب کو اصل توحید کو سمجھنے، اس کی معرفت حاصل کرنے اور اہل حق، اہل کتاب، اہل علم الکتاب سے تمسک اور مودت نصیب فرمائے، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی تصور توحید کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصور توحید اور اہل بیت، یہ پروگرام کرنے کی ضرورت کس لیے پیش آئی؟ آج کے اس لادینیت کے دور میں، جب کہ ہر طرف فتنہ و فساد، خاص طور پہ دین اسلام کے پیروکاروں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مختلف قسم کے پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں، ان کو شن کرنے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے الحمدللہ ہمارے علماء ہمہ وقت کمر بستہ رہتے ہیں۔ مقدور بھر کوشش اس گناہگار نے بھی، اس ناقص عقل رکھنے والے نے بھی کی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ پروپیگنڈا جو آپ تک پہنچتا ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے تو نعوذ باللہ من ذالک سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں۔ تو میں گفتگو کو اسی اینگل سے آگے بڑھاتا ہوں، اور نہج البلاغہ سے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول نقل کرتا ہوں کہ جنگ صفین میں سرکار امیر کائنات دوران جنگ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ رہے تھے، بار بار نظریں آسمان کی طرف جاتی تھی۔ اصحاب نے پوچھا، مولا آپ جنگ کے دوران آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ ظہر کا وقت نہ نکل جائے اور نماز اول وقت میں ادا ہو۔ میں کال لے لوں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام قبلہ، آپ کو سلام ہو اور سب کے آپ کی پوری ٹیم کو سلام ہو۔ مولا آپ کو سلام۔ معمولی سوال ہے میرے، جی فرمائیے، اگر آپ اس کے اوپر روشنی ڈال دیں۔ جی پہلا یہ ہے کہ جو اسلامک ہے
جیسے اس دنیا میں میرے خیال سب سے زیادہ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، جی جی کم سے کم شیعوں میں، سنیوں میں بھی، تو اس میں آیت نمبر 13 ہے، اللہ کہتا ہے کل شیء احسنہ فی امام مبین، یعنی کہ کوئی ہے بندہ جس کو اللہ نے ہر شے کا کنٹرول اور علم عطا کیا ہے، اس بندے کو اللہ ہی نہیں سلیکٹ کیا. تو اس کے بارے میں اگر ترجمہ آپ کسی بھی قرآن مجید میں شیعہ اور سنی میں پڑھیں تو یہ ہمیں نہیں ملتا کہ ایکچولی اس کا یہ مطلب ہے. پہلی بات اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے کہ کیوں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آیت اللہ خمینی صاحب نے انہوں نے ایران میں ایک حکومت اسٹیبلش کی جس میں وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ جی یہ ایسے ہو رہا ہے تو کیا جائے. ان کے بعد جو بھی ہمارے علماء گزرے ہیں انہوں نے کوئی ایسا انٹلیکچولی سبق کیوں نہیں حاصل کیا کہ انہوں نے پہلے اسیس کر لیا ہو کہ جی یہ ٹیررزم ہوئے گی، یہ ہوگا. کیونکہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یعنی کہ وہ انسان ایسے ہیں کہ جن کے پاس علم ہی علم ہے. تو ہمارے علماء کے پاس بھی علم کی اگر کمی ہے تو وہ یعنی کہ اگر ہے تو ظاہر کیوں نہیں ہوا علم. اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے. شکریہ سر. آئی ڈو اپولوجائز اگر میں کوئی غلط کہہ دیا ہو. شکریہ. خدا حافظ. ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی کارآمد سوال کیے اور انٹلیکچولی ماشاء اللہ یو آر پلیس آن اے ویری ہائی پیڈسٹل اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریپلائی یور کوشچن ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی. نمبر 1، امام مبین. امام مبین جو ہے یہ لفظ بتا رہا ہے، چیز چیز کے بتا رہا ہے کہ یہ وہ امام ہے جو کہ خدا کے منتخب کردہ ہیں. اب آپ دیکھ لیں، بالکل علماء کی فہرستوں میں جائے بغیر، ان کی تفریق میں جائے بغیر کہ یہ سنی عالم ہے، یہ صاحب تفسیر جو ہے یہ شیعہ ہے، ان میں جائے بغیر آپ دیکھیں کہ خدا کے منتخب کردہ بعد از رسالت مآب آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کے منتخب کردہ کون ہستیاں ہیں، آپ کو جواب مل جائے گا. رہ گئی بات آپ کی صاحبان علم کی. الحمدللہ صاحبان علم یہ نہیں کہ ایران ہی میں موجود ہیں، نجف میں بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ کائنات جو آج برقرار ہے اور قائم ہے اور دائم ہے، یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ کوئی صاحب علم کائنات میں موجود ہے، کوئی صاحبان علم کے ماننے والا موجود ہے. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ فرزند زہرا جو پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے انتظار میں سب بیٹھے ہیں، تو کائنات قائم ہے. ان کے استقبال کے لیے کائنات قائم ہے. خدا کرے آپ، میں اور سب مومنین ان کے اپنے مولا و آقا سرکار حجت دوراں کے استقبال کرنے والوں میں شامل ہوں، ان کے سپاہیوں میں، مددگاروں میں ہم شامل ہوں. ہمارا عمل، ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہم مولائے آخر الزمان کے سپاہی اور مددگار اور خدمت گار بن کے سامنے آئیں. تو یہ ہے کہ علم اور صاحبان علم جب سمجھ گئے کہ علم کیا ہے اور صاحبان علم کون ہیں اور علم الکتاب رکھنے والے کون ہیں، تو منزلیں سب آسان ہو جائیں گی. الحمدللہ آج بھی کائنات میں علم اور صاحبان علم کو سمجھنے اور جاننے والے موجود ہیں، تبھی کائنات قائم ہے. اور کائنات کا اگر بیلنس کو تھوڑا سا 10% بھی ہے تو انہی کی بدولت ہے. تو آپ کے سوال کرنے کا بہت شکریہ، میں نے نوٹ بھی کر لیا ہے. تو کیجئے سوال میں یہ سوال آگے پاس آن بھی کر دوں گا اور آپ کو اس کا مفصل جواب بھی مل جائے گا. آپ کا فون کرنے کا بہت شکریہ.
تو میں پلٹتا ہوں اپنے پروگرام کی طرف کہ توحید کا تصور جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے خوش نصیبوں کو مل جائے تو ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ معرفت پروردگار جس کو حاصل ہو گئی تو اس نے کیا کچھ نہ پایا، اور جس کو معرفت پروردگار نہ ملی تو اس نے کیا کچھ نہ کھویا۔ بس ایک لطیف سی لائن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو معرفت پروردگار حاصل کرنا ہے تو در اہل بیت علیہم السلام پہ آئیے۔ کون اہل بیت؟ وہ اہل بیت جنہوں نے توحید کو کائنات میں تا قیامت کے لیے قائم و دائم کر دیا، اور یہ وہ خانوادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، یہ وہ ائمۃ الہدیٰ ہیں، یہ فرزندان علی مرتضیٰ ہیں جن کا سلسلہ امامت سرکار امیر سے لے کے سرکار حجت دوراں تک ہے، اور کوئی دور کائنات کا ایسا نہیں ہے جس میں توحید اور اصل توحید بتانے والے نہ ہوں، اور توحید جس کو سمجھ میں آ گئی، توحید کا ادراک جس کو ہو گیا، اس کو تمسک پروردگار نصیب ہو گیا، اس کو قرب پروردگار نصیب ہو گیا، اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو جو الزامات لگتے ہیں سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے شیعت پہ، ان کے جواب کے لیے اس قسم کے پروگرام بہت ضروری ہیں، اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے ہاں تصور توحید کیا ہے۔ تصور توحید یہ ہے کہ خدا عز و جل وہ ہستی ہے جو معبود حقیقی ہے، جو تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جو مالک روز جزا ہے، جو مالک کون و مکان ہے، جو مالک محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ کائنات میں کوئی بھی امر پروردگار عالم کے حکم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب تصور توحید یہ ہو تو پھر عمارت جو ہے، بلڈنگ جو ہے، ایڈیفس جو ہے دین کی، وہ بہت مضبوط بنیادوں پہ ہوگی اور وہ قیامت تک قائم رہے گی۔ تو اس دین کے لیے، اس معرفت پروردگار کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا کیا کچھ کیا، آج کی اس نشست میں جو وقت باقی بچا ہے اس میں صرف مجھے سرکار سید سجاد کی دعاؤں کا ذکر کرنا ہے، جو فرزند مرتضیٰ ہیں، جو فرزند علی مرتضیٰ ہیں، ان کی دعاؤں کا ذکر کرنا ہے آپ کے ساتھ، اور سننے والوں کو بتانا ہے کہ فرزند مرتضیٰ پروردگار عالم کو، خداوند عالم کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کن اعلیٰ و عرفہ مقام پہ سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات جس کے ذریعے مشکلات کی گرہیں کھل جاتی ہیں، اے وہ ذات جس کے ارادے سے انتہائی سخت حالات ٹل جاتے ہیں، اے وہ ذات جس سے تنگی و دشواری سے کشائش و آسانی کی درخواست کی جاتی ہے۔ میں کال لے لوں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ جی، وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ جی میں بیت پور سے بول رہا ہوں، ایک سوال صاحب سے کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ کیجئے قبلہ۔ جی ہماری وائف کی بدن میں بہت سارے درد ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ آپ ریپیٹ کریں گے کوشچن؟ اس کی بدن میں بہت سارے درد ہوتا ہے، رات کو نیند نہیں ہوتا۔
اچھا جی، انشاءاللہ میرے خیال میں کوئی دن ہے یہاں پہ جس کو ہیلتھ آور کہتے ہیں، اس میں آپ یہ سوال کیجئے گا، آپ کو جواب مل جائے گا۔ آپ کے فون کرنے کا بہت شکریہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان دعاؤں کا، ان مناجات کا جو سرکار سید سجاد ہمارے چوتھے امام علی زین العابدین ابن الحسین بارگاہ رب العزت کے تعارف میں فرماتے ہیں۔ اے وہ ذات جس کے ذریعے مشکلات کی گرہیں کھل جاتی ہیں، اے وہ ذات جس کے ارادے سے انتہائی سخت حالات ٹل جاتے ہیں، اے وہ ذات جس سے تنگی و دشواری سے کشائش و آسانی کی درخواست کی جاتی ہے۔ یہ اس ہستی کا فرزند ہے جس کے بارے میں دیگر مسالک والے کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی میں نے جنگ صفین کا ایک واقعہ آپ کو بیان کیا جو کہ سرکار امیر کائنات سے منقول ہے۔ اب یہ مناجات سرکار امام علی زین العابدین علیہ السلام کی ہے۔ ایک اور مناجات میں ارشاد فرماتے ہیں، تیری قدرت کے سامنے تمام مشکلات ہیچ ہیں، تیرے لطف و کرم سے تمام اسباب وسائل مہیا ہو جاتے ہیں۔ اے پروردگار، تیری قدرت کے بغیر محض تیری مشیت پر تعمیل بجا لاتی ہیں۔ تیری قدرت و حاکمیت ہر شے پر نافذ ہیں، اور تیرے ارادے سے تمام اشیاء اپنے نظام میں اس طرح رواں دواں ہیں کہ زبانی حکم کے بغیر محض تیری مشیت پر تعمیل بجا لاتی ہیں، اور زبانی نہیں کے بغیر محض تیرے ارادے پر کسی کام سے باز آ جاتی ہیں۔ اے پروردگار، ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار تمام مصیبتوں میں تجھے پکارا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ جس فرزند کے جد کو کہا جائے کہ وہ خدا ہے، اس جد کا فرزند یہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، تمام مصیبتوں میں تجھے پکارا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ تصور توحید جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کائنات کو بتایا۔ کوئی تفریق نہیں ہے مسلمانوں کی، پوری کائنات کے انسانوں کو بتایا کہ اے پروردگار، تیری وہ ذات ہے، تو ہی وہ ذات ہے یکتا و تنہا، کہ جس کو ہر کوئی اپنی مصیبتیں بتاتا ہے، اور اسی لیے تو پروردگار عالم کو قاضی الحاجات کہا جاتا ہے۔ ہر قسم کی مشکلات میں تو ہی جائے پناہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں، چوتھے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں تو ہی جائے پناہ ہے۔ تمام مصائب و مشکلات کو صرف تیری ہی ذات ٹال سکتی ہے، اور انہیں صرف تیری ذات ہی برطرف کر سکتی ہے۔ پروردگار ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ ہماری طرف سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ اگر مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو مناجات اس طرح سے بارگاہ رب العزت میں پیش کرو کہ اے پروردگار، اس وقت مجھ پر ایسی مصیبت نازل ہو گئی ہے کہ جس کے بوجھ نے مجھے ہلکان کر دیا ہے، مجھ پر ایک ایسی آفت آن پڑی ہے جس کو برداشت کرنے سے میں عاجز ہوں، مگر اے میرے معبود، تو نے ہی اسے اپنی قدرت سے مجھ پر ڈالا ہے، اور تو نے اپنی طاقت سے اس کا رخ میری جانب موڑا ہے۔ پروردگار، تو اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے اس مصیبت سے مجھے بچا لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے چوتھے امام جو جد ہیں آخر الزمان امام کے، وہ یہ مناجات کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے بھی گزارش ہے، اور ہر سننے والے سے گزارش ہے کہ خدا را
عصبیتوں سے، بغض سے، کینے سے نکلیے اور اصل توحید کی جستجو کیجیے، اور اصل توحید کے لیے در اہل بیت علیہم السلام پہ حاضری دیجیے۔ یہاں سے آپ کو اصل توحید ملے گی، جس سے آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ پروردگار بحق کے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں معرفت دین عطا فرما، ہمیں معرفت توحید عطا فرما، اور ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے منصب اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج کے پروگرام کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حامی و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔